راست دکھاتے ہیں؟ صحافی یا جو آرگنائزیشن ہے وہ چلے گئے ہیں عدالت میں، اور انہوں نے شاید وہاں عدالت میں جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی ہے، جو وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے 22A کی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں عدالت جو ہے وہ غالباً شاید کل تاریخ ہے، اس میں جو فیصلہ کرے گی اور وہ جو آپ کی درخواست ہے، بھلے اس میں میرا نام کیوں نہ ہو، اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا. میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تفتیش ہوگی. جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اور بلا جواز جو ہے وہ چلیں، کوئی کسی کی شناخت نہیں ہوتی تو اس دوران کوئی کسی کو دھکا دے دیا یا کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا جو ہے وہ یعنی زور زبردستی ہوگی. لیکن جب معلوم پڑ گیا کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، وہ جرنلسٹ تنظیم کے وہاں پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ اس کے وہ صدر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسا کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بھی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے. تو اس لیے بالکل میں اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. وہ انکوائری اب کیونکہ عدالت میں کیس ہے، عدالت میں پیش کر دی جائے گی. عدالت اس کے اوپر جو حکم کرے گی اس کے مطابق عمل ہوگا. جی، میں آج یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہ جو ہے وہ پریکٹس جاری رہے گی کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کے مکمل فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ابہام جو ہے نا وہ نہ ہو. یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ 10 بجے جو ہے یہ صبح ایک موٹر سائیکل پہ سوار خودکش بمبار جو ہے یہ وہاں پہ پہنچا ہے. یہ کمبری پل ہے اور ڈسٹرکٹ کچی کا ہے، اور وہاں سے کوئی 10 میل کے فاصلے پہ جو تحصیل ہے ڈاڈر، اس میں جو ہے یہ ایک بلوچستان پولیس کا جو کانسٹیبلری ونگ ہے جو ڈیوٹی کرتا ہے، یعنی سیکورٹی ڈیوٹی، تو وہ ایک سبی میلہ ہو رہا تھا، 3 دن سے وہ جاری تھا. تو اس میلے کی سیکورٹی سے یہ واپس جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ گاڑی آ رہی تھی، تو یہ موٹر سائیکل سے ٹکرایا ہے اور یہ خودکش بمبار تھا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 9 شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں موقع پہ. ایک 9 میں سے ایک جو ہے وہ سویلین ہے جو وہاں سے کہیں گزر رہا ہوگا. 13 جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ انجرڈ ہیں، ان میں سے 3 جو ہے وہ کریٹیکل ہیں. تو اندیشہ ہے کہ یہ نقصان جو ہے، جانی نقصان جو ہے، یہ جو ہے وہ شاید ڈبل فگر میں داخل ہو جائے. اور ابھی تک اس کی کسی آرگنائزیشن نے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی. انجر جو تھے ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ کوئٹہ شفٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ سے ہمارا قریبی رابطہ ہے، شہداء کے حوالے سے، ان کی کمپنسیشن کے حوالے سے، اور انجرڈ کی جو ہے وہ علاج معالجہ کے حوالے سے جو ہے وہ بلوچستان سے باہر بھی ملک کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ اگر ان کی شفٹنگ کی ضرورت ہوئی تو اسے فوری طور پہ جو ہے وہ کیا جائے گا. وفاقی حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے صوبائی حکومتوں، جو صوبائی ہماری سی ٹی ڈیز ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے، رابطے میں ہے، اور اس دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھی جائے گی. اور اس سلسلے میں میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ معاشی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ آسٹیرٹی میجرز کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ کٹس لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کو امن قائم رکھنے کے لیے جو ضرورت ہے، اس میں قطعاً جو ہے وہ کوئی
جو ہے وہ کٹ نہ اس سے پہلے لگا ہے اور نہ ہی آئندہ لگانے کی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. تمام جو سورسز صوبائی حکومتوں کو اویلیبل تھے وہ اسی طرح سے اویلیبل رکھے جا رہے ہیں. اور اپیکس کمیٹی میں جس میں تمام صوبائی حکومتیں اور چیف منسٹرز، گورنرز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے، تو وہاں پہ صوبوں نے جس بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے اور جو وعدہ لاسٹ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اسے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. ہم بلوچستان کی حکومت، وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے، اور کوئی بھی ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی. اور جو قوم کا ریزالو اور عزم ہے اسے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی یہ موجودہ جو لہر ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوشچن ہو. رانا صاحب یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ بیکاز آف دس سینسس. کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے؟ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا تھا ایک بندے کو، دوسرے لاہور سے یہاں ٹریول کرنا تھا اور وہ بیچارے کو سڑک کے راستے یہاں پہنچنا پڑا؟ اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا. باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، وہ انتہائی سینئر پی ڈی ایم کے قائد ہیں. ان کی یہ رائے ہے. اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ڈسکس ہونے کے بعد اگر پی ڈی ایم اس رائے کو انڈورس کرتا ہے، وفاقی حکومت کیبنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریزالو کر سکتی ہے، اپنا موقع پیش کر سکتی ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے. اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے، تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے. اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے. کب تک فائنل فیصلہ ہو جائے گا؟ فائنل فیصلہ کب تک ہو جائے گا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا. تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. عادل تلانی صاحب دنیا نیوز سے یہ بتا دیں، ایک منٹ عادل تلانی صاحب دنیا نیوز سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے. کیا آپ نے دوبارہ پولیس کو انسٹرکشن دیے یا کوئی نئی ٹیم اور بھیج رہے ہیں لاہور عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں، جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی ہاں تو ہے ہی نہیں وہ. آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں، وہ گھر میں زبان پاک میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہیں
سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی جھاڑ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے. یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، میرا وارنٹ جاری کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزیبل بھی ہو. تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی. انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیے، اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے. تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں، اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں. اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں، یعنی یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھجوا دی، اور اس کے مقابلے میں یعنی 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی 400-450 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام رجسٹرڈ کرائی. اور القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے. یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا، اور پھر اس کے بعد 250 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے. اب فرا گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر، اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سیکورٹی نہیں تھی. اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں، باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے. جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا، جعلی ماتم، اس وقت وہ فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی. وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں، ان ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنس ہیں. تو اتنا 2 نمبر آدمی جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف، اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا. یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جعلی ہے، القادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی، کہے نا. یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے، اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ رسید جو اس نے جعلی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا سارا ثبوت سامنے آ گیا. ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے، بات ہی نہیں کی. اور ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آج سے 3 روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی، کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آ کے. ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے، لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو، اپنے الزامات کا جواب دے. عدالت اسے بری کرتے ہم تسلیم کریں گے، اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بھگتے سزا لے. یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا، یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں، اور اتنے 100 بندوں کو جو ہے وہ میں جیلوں میں ڈال دوں. تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو
سامنے آئے, آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے, اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے. اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی یا اس کی سزا نہیں بنتی تو ٹھیک ہے, اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا, ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا. رانا صاحب ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کا جو جواب دیا بڑا ڈیٹیل سے, تو کل بلاول بھٹو نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جو گوگی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انتہائی دوست اقبال چوجا صاحب کی بہو ہیں, تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا تو اس کو آپ ہی کے دور میں ECL سے نکال کے باہر بھجوایا گیا, تو اس کو واپس لے آئے آپ؟ نہیں, وہ ECL سے نکال کے نہیں, اس کو باہر بھجوایا گیا. وہ فرار ہوئی ہے اور انلیگل مین سے وہ باہر گئی ہے. جہاں تک اس کا کسی کی بہو ہونے کا تعلق ہے, دیکھیں جی وہ کسی کی بہو بھی ہوگی, بیٹی بھی ہوگی, بھانجی ہوگی, بھتیجی ہوگی, رشتہ دار ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ کمایا ہے نہ اس نے سسر کو دیا ہے, نہ چاچے کو دیا ہے, نہ مامے کو دیا ہے, ایک ہی کو دیا ہے, اور جس کی وہ فرنٹ مین تھی, اور وہ عمران خان ریاضی صاحب ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے, کسی اور کے اوپر نہیں ہے. جی یہ صاحب 92 سے جمعے کو ڈار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ $2 ارب پنجاب سے جاتے ہیں پشاور, اور وہ جاتے ہیں سیکورٹی وینز میں, اور یہ انہوں نے باجوہ صاحب جو ہیں طارق باجوہ, کہا کہ طارق باجوہ کو ایجنسیز نے بتایا ہے. یہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بتاتی, یعنی FIA نے بتایا ہے, کس نے بتایا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اس معاملے کی تفصیل جو ہے وہ ڈار صاحب نے جتنی بیان کی ہے اس سے زیادہ بیان کرنا میرا خیال ہے کہ میری پوزیشن کو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. گو مجھے پتہ ہے, لیکن اس میں معاملہ یہ ہے, دیکھیں جب ایک انفارمیشن آتی ہے تو اس انفارمیشن کی پھر کنفرمیشن, پھر ویریفیکیشن جو ہے وہ ایک تو وہ اس راستے میں حائل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈالر کی جو کمی ہے یا جس مشکل صورتحال میں ہم دو چار ہیں, یہ عمرانی جو بدبخت ٹولہ اس ملک کے اوپر 3.5 پونے 4 سال مسلط رہا, اس کی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ اور IMF کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہو جائے اس کا نتیجہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے ہر بندہ جس کے پاس 10,000 روپے اس نے ڈالر ہی لے کے رکھ لیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا افغان بارڈر ہے وہ باوجود اس کے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے, ہوئی ہے, آئندہ بھی ہوگی, لیکن ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ وہاں سے ہم روک نہیں سکے, اور اسی طرح سے بوریوں میں بھر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور یہ ریٹ جو اب بڑا تھا اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں اسلام آباد میں یا پاکستان میں ریٹ اور ہے, افغان بارڈر پہ ریٹ اور ہے, اور اتنا فرق ہے. یعنی جب کوئی روپے 1.5 روپے کا 2 روپے کا فرق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب اتنا ہیوج فرق ہو تو پھر اس طرف جو ہے وہ پھر سپلائی جو ہے وہ ٹرن کرتی ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے ملک اس وقت درپیش ہے, اور اس میں جو ہے وہ حکومت کی پرفارمنس کے لحاظ سے یا ڈار صاحب کا اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے کوئی قصور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. لیکن ان مجرموں کے نام تو سامنے آنے چاہیے, ان مجرموں کے نام تو سامنے آنے چاہیے کہ وہاں کی حکومت کے لوگ تھے, یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں مجرموں کے نام نہیں سامنے آنے چاہیے, صرف نام نہیں سامنے آنے چاہیے, ان کو جو ہے وہ قانون کے اور عدالت کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا جانا چاہیے. لیکن اس مرحلے سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں, وہ جیسے ہی سر انجام ہو جائیں گے یا مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے قانون کے کٹہرے میں بھی پیش کیا جائے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جس الزام کے اوپر
ARY न्यूज़ को बंद किया गया है, वही इल्ज़ाम बाकी TV चैनल में हैं। इमरान खान की तकरीर सब ने दिखाई, 9 बजे के हेडलाइन में सब ने चलाया, लेकिन सिर्फ ARY को ही क्यों बंद किया? देखिए, इसका जो जवाब है वो तो पैमरा को देना चाहिए। पैमरा जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है और उसने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की अगर वायलेशन पे उसने किसी को बंद किया है तो मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ कि जो है वो पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। और बाकी पैमरा को ये हक हासिल है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो अमल करवाए। और देखें, हर चीज़ की एक हद होती है। अगर आप इस हद तक जाएं जिस हद तक इमरान खान न्याजी साहब कल गए हैं, तो फिर जो मुतलका अदारे हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करनी चाहिए। ज़रीफ आखिरी सवाल हम टीवी से, 1 मिनट, ज़रीफ हम टीवी से। सर ये बता दीजिए जी सर, ये पिक एंड चूज किधर की होगी? अच्छा, अर्ज ये है कि वो देख रहे हैं आप पिक हो गए हैं फिर। अर्ज ये है कि कल सर जब पुलिस गई है वहाँ पर, एक तो आजी साहब ने जब 2-3 अदालतों से बात की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए गई। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर से बात की गई, उन्होंने कहा जी नोटिस देने आए। आपको लगता है कि प्रॉपर तैयारी के साथ गए थे? पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद एक कैंपेन का आगाज हुआ जो कि SP ताहिर के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन होती रही, आईजी सांबा के खिलाफ होती रही। पाकिस्तान तरीके साहब के नाम के साथ पेजेस मौजूद हैं जो कि DG ISI चीफ ऑफ आर्मी साहब मरीम नवाज के हवाले से वहाँ पर बाकायदा बातें लिखते रहे हैं और अब तक एक्शन नहीं ले रहा। क्या करें? देखें, मैंने जिस तरह से पहले वजाहत की है कि अदालत के हुक्म की तामील या उस नोटिस को सर्व करने के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी, और जो एक मारूफ तरीक़ाकार है ऐसी सूरत हाल में किसी को गिरफ्तार करने का, तो वो तरीक़ाकार तो नहीं अपनाया गया ना, वो आपके सामने ही है। वो अगर तरीक़ाकार अपनाया जाता तो उसके जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है वो मुख्तलिफ होते। लेकिन अगर वहाँ पे वो जब गए हैं तो उनके पास वारंट मौजूद था, और अगर वो कहते कि हाँ जी मदीना की रियासत का असूल यही है कि आप आ गए हैं तो चलें मैं आपके साथ चलता हूँ, तो फिर बिल्कुल उसको गिरफ्तार करके ले आते वो। लेकिन उन्होंने आगे से जो है वो दूसरा जो है वो अपना ड्रामा जो है वो शुरू कर दिया। तो अब देखें, ये कैंपेन जो है, अब ये तो सोशल मीडिया पे रोज़ कई अब ट्रेंड और कई कैंपेनें जो है वो चलती हैं, तो ये तो बस अब एक सिलसिला है। ये कहाँ जाके रुकेगा इसके मतलब अभी फ़िलहाल तो कोई जो है ना वो पेशगोई नहीं की जा सकती। आखिरी सवाल राना अबरार साहब। जी जी मेरा भी बड़ा सा क्वेश्चन था कि जब SP इस्लामाबाद गए तो एक सेनेटर ने जो वहाँ सेलेक्ट कर दिया नोटिस पर, उससे लगता है कि थोड़ा खास हो जाएगा कि सेनेटर हुक्म दे रहा हो SP साहब को कि इमरान खान इज नॉट अवेलेबल, मतलब आप चले जाओ, वो अवेलेबल नहीं है, अभी मजबूर है, ऐसे हुक्म दे रहे हो। और इस्लामाबाद के SP साहब शायद वो सेनेटर के माथे में 50 हुआ है। नहीं, ये लिख के देने वाले की अपनी सोच है। SP ना तो उसके मतहत है, ना ऐसा उसके लिखने से या ऐसा कहने से जो है वो मतहती हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि ये एक कल पुलिस के वहाँ जाने से 2 चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं जो कि हमारा मकसद था। नंबर 1 कि हमने अदालत के हुक्म की तामील के लिए एक जो है वो मुखलिस और भरपूर कोशिश की है, और दूसरा ये है कि जिसके नाम पे वारंट या जिसे अदालत ने तलब किया है कि वो फ़लाँ तारीख को अदालत में हाज़िर हो, उनको जो है वो पूरी तरह से इन्फॉर्म जो है वो कर दिया गया है। ये दोनों पर्पज़ जो है वो सर्व हो गए हैं। अब अगर वो पेश हो जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं पेश होते तो फिर जो है वो तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। सेनेटर के ख़िलाफ़ देखें, उन्होंने जो SP साहब को लिख के दिया है, तो SP साहब अगर उसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो अपना सीख करते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राणा साहब, जो PTI की क़यादत और का मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, राणा साहब एक एंकर ने ये दावा किया है कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए और साजिश का इल्जाम उसके साथ करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह आपकी कदर की साजिश की जा रही है। आपके नोटिस में है ये चीज़? जी बिल्कुल, ये मेरे नोटिस में है, लेकिन मैं अब अपने कत्ल का इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पे नहीं लगा रहा, ना ही मैं कोई अपना जो है वो कबल अज़
کوئی اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے حق میں ہوں، بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ اس قسم کی الزام تراشی نہ کریں، اور جو قتل ہونے سے، جس قتل ہونے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر کئیوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الزام تو لگ گیا ہے تو اب بیچ میں سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں. تو ایسی الزام تراشی یا ایسی بات جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. میں نے تو اس چیز کی ہمیشہ جو ہے وہ تردید کی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، آپ اس کو نہ اپنائیں. اور ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ یہ آپ جو اس قسم کی افواہ سازی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہے اور اسے آپ نے دشمنی میں بدل دیا ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ سیاسی دشمنی میں ہی رہے گا. اگر آپ نے بدلا ہے اس کو سیاسی دشمنی میں، اگر آپ اس کو اختلاف رائے سے آگے لے گئے ہیں. لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی پروپاگیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جس اینکر نے یہ میرے متعلق جو بات کی ہے بڑے وہ سینئر اینکر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تو میری تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کوئی علم میں ایسی بات تھی بھی وہ میرے نوٹس میں لاتے، بجائے اس کے کہ اس کو آن ایئر کر کے انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہوا دی. رانا صاحب پی ٹی اے کی قیادت کے اوپر محمد عثمان بٹ جے این این نیوز سے پی ٹی اے کی جو قیادت اور کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں 90% اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے حاضر سروس جو آرمی چیف کا نام لے کر کہا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ گھر چلی گئی. تو ان کے خلاف کیوں نہیں کروائی ہوئی؟ کیا وہ سچ بول رہے تھے یا ان کے اوپر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا یا پھر ان کو معافی ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک اپنا موقف پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات کر رہے ہیں یہ غالباً انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی تھی. انہوں نے اس وقت کے ملک کے حالات کے متعلق اور اپنی گورنمنٹ سے متعلق جو ہے وہ بات انہوں نے کی تھی اور انتہائی احترام کے ساتھ کی تھی. میرا خیال ہے کہ 3 مرتبہ نام لیا اور صاحب کی کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی. کوئی اس میں اسکینڈلائز نہیں کیا، کوئی ان کی تضحیق کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکالا. انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں اور سیاسی مداخلت ہوئی ہے. تو بعد میں جب ادارے کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہاں 18 کے الیکشن میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب جب ادارے کی طرف سے ایک پبلک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم اس چیز سے جو ہے وہ وی ہیو بیکم اے پولیٹیکل، تو اب ادارے کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی، آپ مداخلت نہیں کر رہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ ہیں. تھینک یو جی. عدالت عمران خان کو بری کر دے، ہم تسلیم کریں گے. اگر عدالت سزا دیتی ہے تو عمران خان سزا بھگتے. اپنی باری آئی ہے تو عمران خان عدالتوں کا سامنا کرے. آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.